نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنتی، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، اس زمین پر پائی جانے والی بے شمار چیزیں جو ان گنت ہیں، اور خود ہماری اپنی ذات، یہ سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے بھی ایک قوت درکار ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان تمام چیزوں کو بنایا بلکہ ان کو چلایا، اور ان میں سے ایک ایک چیز کے بننے کا مقصد بھی مقرر کیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق کل شیء ثم ھدی، وہ جس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کو راہ دکھائی، اس کو ہدایت دی، اس کو یہ بتایا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ سورج کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اس کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ایک پھول اور ایک پتے کو بھی معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اس کے بننے کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح ہر جانور، ہر حیوان، نباتات، جنات، فرشتے، تمام کی تمام مخلوقات، سب کے سب اپنے دائرہ کار میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے پیدا کیا، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا یہ سب چیزیں ہمارے لیے اور ہم اپنے رب کے لیے۔ پھر ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر اور پھر اپنی عبادت کے لیے بنا کر ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہو۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا، اور وہی طریقہ دراصل اسلام کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ جو اس نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے پیغمبروں کے ذریعے، اور جس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، وہ دراصل اسلام ہے۔ اور یہ دین روشن ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں میں نے تمہیں سفید اور روشن دین پر چھوڑا ہے، یعنی جب آپ دنیا سے گئے تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں ایک واضح تعلیم دے کر گئے، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ اب وہی کجروی اختیار کرے گا، یعنی وہی اصل راستے سے بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص اس طریقہ زندگی کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات پر مبنی اور اپنی ہی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند سے ٹکراتی ہو، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا، آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ کیونکہ ہم سب بحیثیت مسلمان کے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت پر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں، دن رات زندگی اور موت کے سلسلے ہمارے سامنے جاری ہیں، اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی ایک نیا روپ دھار لیتی ہے، ایک دوسری طرح کی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور جب برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو وہ بھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ ایک اور زندگی میں بدل جائے گی، اور وہ آخرت کی زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی دراصل زندگی ہے، یعنی وہی رہنے کی جگہ ہے۔ تو ہم سب دنیا کے لیے نہیں بنے، اس عارضی دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب
آخرت کے لیے بنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جیسی بہترین چیز انسان کے لیے بنائی اور اس کو یہ بتا دیا کہ اگر تم میری پسند کے مطابق، میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو میں آخر میں جو تمہاری اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں تمہاری پسند کی جگہ تمہیں دوں گا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی خواہشات لامتناہی ہی ہے، اینڈ لیس ہے، ختم نہ ہونے کو ہے. اس دنیا کی لمیٹیشنز کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے لیے تمنا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے خواہش رکھتے ہیں، ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. جب وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک اور چیز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. جب وہ چیز مل جاتی ہے پھر ایک اور، حتیٰ کہ اس دوڑ میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اس لیے انسان جیسی چیز کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا مقام، ایک ایسا گھر ہو اس کا کہ جس میں اس کی ہر خواہش پوری ہوتی، اور وہ گھر آخرت ہی کا گھر ہے. دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. جیسے خود دنیا کی زندگی کی ایک لمٹ ہے، لہٰذا یہاں پائی جانے والی ہر چیز کی ایک لمٹ، اور اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی. ہم دیکھتے ہیں پودے، ستارے، سیارے، ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن انسان کے لیے یہ اختتام ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اس لیے ہم سب کا بھلا اور فائدہ اس میں ہے کہ ہم اپنے لیے وہ طریقہ زندگی اختیار کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی اور وہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے. اس دعا میں آپ کچھ یوں دعا فرماتے ہیں: اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ اللہم، اے اللہ، اصلح لی، تو اصلاح کر دے میرے لیے، درست کر دے میرے لیے، دینی، میرے دین کو، تو میرے دین کو درست کر دے. الذی ہوا عصمت امری، جو میرے معاملے یا میرے کام کی حفاظت یا بچاؤ کا ذریعہ ہے، کہ جس پر میری کامیابی کا انحصار ہے، کیونکہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے. اور دین درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیزیں دین کے اندر ہیں، جن کا کرنا ضروری ہے، جن کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہے، وہ مجھے ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جائے اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کے مطابق پھر عمل بھی کروں، میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ریگولیٹ کر لوں. تو زندگی کو اس کے مطابق کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین کا صحیح کانسیپٹ آئے، دین کا صحیح مفہوم آئے کہ دین دراصل ہے کیا. عربی زبان میں دین کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً ملک اور سلطنت کے لیے، طریقے کے لیے، فیصلہ، قانون، اسی طرح جزا، مالک یوم الدین، جس میں ہم کہتے ہیں جزا سزا کا مالک. لیکن جب ہم دین اسلام کا لفظ اسلام کے ساتھ بولتے ہیں دین کو، تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ احکامات جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں. اور وہ احکامات ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن سے اور سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. تو بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اپنے دین کی اصلاح کے لیے، اپنے دین کو درست کرنے کے لیے قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں. اس لیے کسی بھی ایک سمپل سی مثال ہے کہ کسی بھی مشین کو ورک کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا مینول ہونا ضروری ہے. اور یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں اگر آپ ایک یہ گلدستہ بھی خرید کے لائیں تو اس کے اندر بھی چھوٹی سی انسٹرکشن ساتھ دی ہوئی ہوگی کہ آپ نے اس کو کس طرح رکھنا ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ پانی کتنا دینا ہے، کتنی روشنی میں اس کو رکھنا ہے، کس ٹیمپریچر میں اس کو رکھنا ہے، تب جا کر آپ اس کے پھولوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ اپنے وقت سے پہلے ہی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا اور آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. اگر آپ نکال کے کارڈ کو ایک طرف رکھ دیں یا کہیں سجا دیں کہ بہت خوبصورت پرنٹنگ ہے، اس کو کہیں ڈیکوریٹ کر لینا چاہیے. نہیں، وہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لیے ہے اور پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تاکہ ہم میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکیں. اسی طرح اللہ کا دین بھی قرآن اور سنت
صرف سجانے کے لیے نہیں ہے، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہیں، صرف تقدس کے لیے نہیں، صرف عقیدت کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ان کی عقیدت ہو کہ ہم ان کو خوبصورت انداز میں لکھ کر صرف ایک دیوار پہ لگا دیں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں بہترین انسان بن کر رہنے کے لیے، اور پھر برزخ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے اس دین کو صحیح طور پر سمجھنا، اس کو جاننا، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا، اس کو اپنے روزانہ کی زندگی میں اس طرح شامل کر لینا جس طرح ہم اپنے صحت کے لیے ایکسرسائز کو، کھانے پینے کو اور باقی چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں. اور جہاں کہیں ہمارا گزارا کھانے اور ایکسرسائز سے نہیں ہوتا، وہاں ہم مزید سپلیمنٹس، وٹامنز یا پھر کوئی دوا کی ضرورت ہو تو وہ بھی لیتے ہیں تاکہ ہم ہیلدی انسان کے طور پر اس زندگی کو انجوائے کر سکیں. تو اسی طرح اگر ہم آخرت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور ایون دنیا کو بھی سکون کے ساتھ بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان احکامات کو جانیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں. تو دین کیا ہے پھر بتا دیتی ہوں، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں اور جس کے مطابق آخرت میں سب کو کامیاب یا ناکام کیا جائے گا. جس کے اعمال اس کے مطابق ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کے اس کے اپوزٹ ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک، چاہے وہ ایمان سے متعلق ہو، چاہے وہ ہمارے روزمرہ کی عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، چاہے ادب، آداب اور مینرز سے متعلق ہو، سونے جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے، میل ملاقات، دوستی، ہر چیز کے جو آداب ہمیں زندگی میں سکھائے گئے ہیں، ہمارے دین نے ہمیں بتائے، ان سب چیزوں کے مطابق پھر ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ جس ماحول میں جاتا ہے اس کی بہت سی چیزوں کو دیکھ کر وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. بعض اوقات اس میں کچھ چیزیں تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کے دین سے مطابقت نہ رکھتی ہوں، اس سے ٹکراتی ہوں. لہٰذا اگر انسان کے پاس روشنی ہوگی، یہ روشن دین ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میں تمہارے پاس روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اگر وہ روشنی ہوگی تو انسان کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے اور یہ چیز میرے لیے درست نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہر انسان کو کچھ چیزیں کھانے پینے میں فائدہ دیتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں سے اس کو الرجی ہوتی ہے، یا کچھ چیزیں اس کو سوٹ نہیں کرتی، یا کچھ چیزیں کھانے کے بعد وہ کمفرٹیبل نہیں رہتا، اس کا سسٹم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو اس کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ورنہ بعض الرجیز تو آپ نے دیکھا ہوگا اتنی شدید ہوتی ہیں کہ لائف بھی رسک پر آ جاتی ہے اگر ان چیزوں کو نہ چھوڑا جائے. حالانکہ وہی چیزیں دوسرے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح مسلمان کی زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اسے چھوڑنا ہے، اور وہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، اس کی ناپسندیدہ چیزیں. اگر وہ ان کو نہیں چھوڑے گا تو اس کی سکسیس اور آخرت میں اس کی زندگی رسک پر ہوگی اور اسے سخت نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے فرض کے درجے پر رکھی ہیں جنہیں ہمیں کرنا لازم ہے، اور کچھ چیزیں پسندیدہ ہیں، کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اور کچھ چیزیں حرام ہیں. تو ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے سنتیں اور مستحبات کیا ہیں، مکروہ چیزیں کون سی ہیں، حرام چیزیں کون سی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کیے بغیر گزارا نہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چھوڑے بغیر گزارا نہیں. اور یہی اس دعا میں سکھایا گیا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے. یعنی مجھے یہ پتا چل جائے کہ کن چیزوں کو کرنا میرے لیے نہایت ضروری ہے اور کن کو چھوڑنا میرے لیے نہایت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کا مکلف قرار دے، کہ ہمیں تکلیف دے کہ ہم لازم اس کی عبادت کریں. اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز اللہ کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ اللہ کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے ہم پر فرض کر دی کیونکہ اس میں ہماری اصلاح ہے، ہماری بھلائی اور ہمارے جیسے اور لوگوں کی بھلائی ہے. اسی طرح سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، بد اخلاقی سے منع ہونے اللہ کی ضرورت نہیں، یہ دراصل ہماری ضرورت ہے.
نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری تھی کہ کوئی اور اس کی عبادت کرنے والا تھا نہیں، نعوذ باللہ، تو اس نے ہمیں پیدا کر دیا کہ ہم کریں. نہیں، اس کی عبادت کرنے والے تو فرشتوں نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کو پاک قرار دیتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کی اطاعت کرتے ہیں. لہٰذا ایک انسان کیا کرے گا، یعنی مزید، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا مزید ایک اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے جب ہم عبادت کر ہی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بہرحال انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو عقل سمجھ دی، ان کے اندر پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اور یہ ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے فائدے کا ارادہ کیا، ہمیں جہاں کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں دی، ہماری جسمانی ضروریات پوری کی، ہماری جذباتی ضروریات کے لیے ہمیں محبت کرنے والے دیے، ہمیں ایسے انسان دیے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے، والدین سے، شوہر سے، اپنے دوستوں سے، تو اس میں ہماری جذباتی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اسی طرح ہماری روح بنائی اس نے، اور ہماری روحانی ضروریات کے لیے اس نے ہمیں ہمارا دین دیا، قرآن دیا کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم دوسرے انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں. تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے لیے مہربانی ہے، اور یہ مہربانی صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ جب ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو اس پر انعام بھی رکھا ہے، اور وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی صورت میں. اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم یکسو ہو کر اس کے دین کو اختیار کر لیں، کیونکہ ہمارا دین فطرت کے عین موافق ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ جس کی ہمارے اندر ایک ضرورت ہے. یعنی دین ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت ہماری ضرورت ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری زبان بنائی نا، اور زبان کے اندر ٹیسٹ کی صلاحیت رکھی، اور پھر باہر بہت سی کھانے پینے کی چیزیں، کھٹی میٹھی ٹھنڈی طرح طرح کی چٹپٹی بنائی. اب زبان اس وقت تک انجوائے نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے، چکھنے کے لیے نہیں دیتے. جب دیتے ہیں تو اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تب وہ اپنا کام کرتی ہے، ورنہ زبان تو زبان ہے. اسی طرح ناک ہے، طرح طرح کی خوشبوئیں بنائی، اگر وہ نہ ہو تو ناک بیچارہ بس بیٹھا ہے اپنی جگہ. اسی طرح آنکھیں ہیں، اسی طرح کان ہے، باقی جسم ہے. ایسے ہی ہمارا دل ہے. دل کو کھانے سے غرض نہیں ہے، بلکہ زیادہ کھا لیتے ہیں وہ بیچارہ پریشر میں آ جاتا ہے. جب موٹاپا چڑھ جاتا ہے ہم پر تو اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارے دل کو اور دنیا کے مال و دولت اور ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں، بلکہ جب وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو سنبھالنے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ پریشان رہتا ہے. اس کی خوشی اس میں نہیں. دل کی خوشی کس میں ہے؟ دل کی خوشی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو جب تک ہم دل کو اللہ کے ذکر سے مالا مال نہیں کرتے، یہ دل چین پاتا ہی نہیں، یہ دل خوش ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ اس کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات پیٹ کی ضرورت تو ہر وقت پوری کرنے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے انٹلیکٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے طرح طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں ایکسپلور کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے دل کی ضرورت کے لیے وہ کام نہیں کرتے جو دراصل کرنا چاہیے. اور ذکر میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دل پر خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تھا. قرآن مجید دل پر اترا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہٰذا جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس وقت تک ہمارے اندر کے مسائل حل نہیں ہوتے، جن کو عام طور پر ہم اپنے روحانی یا نفسیاتی مسائل کہتے ہیں، یا کبھی اس کو ذہنی پریشانی کا نام دیتے ہیں. یہ اصل میں بنیادی طور پر سب چیزیں متعلق ہیں ہمارے دل سے ہی. اس کی خوشی اس دین میں ہے. جو شخص جتنا صحیح معنوں میں آنےسٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اس کتاب کو لیتا ہے، وہ اتنا ہی مالا مال ہوتا چلا جاتا ہے، شفا یاب ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید خود اس بارے میں بتاتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم اس قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. دوسری جگہ پر آیا شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے. وہ گھٹن، وہ تنگی، وہ پریشانی، وہ غم، وہ دکھ، یہ دور نہیں ہو سکتے زندگی سے جب تک کہ دل کو قرآن کی غذا نہیں دی جاتی. انسان کا اضطراب، بے چینی،
اور نفس کی تنگی، یہ اس وقت تک ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ انسان دین کو سمجھتا نہیں. اسی لیے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، نہایت گھٹا ہوا، بچا ہوا، گویا وہ مشکل سے آسمان پہ چڑھ رہا ہو. یعنی جیسے اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے تو سانس تنگ ہوتا ہے، ایسے ہی جس شخص کی زندگی میں قرآن یا دین نہیں ہوتا اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کی گھٹن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور زندگی کا سفر مشکل ہو جاتا ہے. وہ زندگی گزار تو رہا ہوتا ہے لیکن زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا. فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر وہ ایک خاص قسم کی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس دین پر چلنے میں ہی دراصل زندگی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانفال میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب رسول تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخشنے والی. تو گویا یہ قرآن، یہ دین ہمیں زندگی بخشتا ہے اس دنیا میں. یعنی دین ہماری زندگی کی اصلاح کرتا ہے، ہمارے حال کی اصلاح کرتا ہے، اور ہماری آخرت کی کامیابی کا بھی انحصار اسی پر ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو شخص